موبائل کی بیل لگاتار بج رہی تھی۔ جلدی سے ہاتھ پوچھے اور فون اٹھایا۔ ہیلو، بڑی نند کی آواز سنتے ہی دل بڑی زور سے دھڑکا۔ کہاں تھی؟ سو رہی تھی کیا ابھی تک؟ نہیں آپی، کھانا پکا رہی تھی میں۔ 12 بج رہے ہیں نا، بچے اسکول سے آنے ہی والے ہوں گے۔ چلو خیر ہے۔ امی کی شوگر چیک کی تھی صبح؟ جی آپی، صبح چیک کی تھی، نارمل تھی۔ اور بلڈ پریشر؟ نہیں آپی، بلڈ پریشر تو نہیں چیک کیا۔ ارے کہا بھی ہے تمہیں ہر 2 گھنٹے پر چیک کیا کرو بلڈ پریشر کو۔ آپی، کام کرنے والی بائی آ گئی تھی تو کام کر رہی تھی۔ کام کرو گی تو بیمار انسان کو چھوڑ دو گی کیا؟ فروٹ دیا تھا امی کو؟ جی 11 بجے دیا تھا۔ کروں گی میں عمیر سے بات، ٹائم سے سارے کام کیا کرو بھائی۔ نہیں نہیں آپی، ان سے کچھ مت کہیے گا، ناراض ہو جائیں گے نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ہر 2 گھنٹے پر بلڈ پریشر چیک کر کے کاپی میں لکھو۔ میں آؤں گی شام میں تو دیکھوں گی، اور ہاں چائے پر کچھ بنا لینا بچوں کو، ٹیوشن سے سیدھا لے کر آؤں گی تمہارے یہاں۔ جی آپی، اللہ حافظ۔ کیا مصیبت ہے، بڑی نند اتنا تنگ کرتی کہ کبھی کبھی رونا آنے لگتا۔ عمیر سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، انہیں تو اپنی بڑی بہن چاند سے پیاری تھی۔ امی کے پاس پہنچی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ جلدی سے بلڈ پریشر چیک کر کے اس نے پرچے پر لکھا، یہ برتن اٹھا لینا۔ جی امی جی۔ نرگس کو ہی میرا خیال ہے، اگر وہ نہ کہے تو کوئی پوچھے بھی نہ مجھے۔ ساس کی بات سن کر دل بہت دکھا۔ دل چاہا کچھ بولوں، مگر جہاں بولنے کا فائدہ نہ ہو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ جلدی جلدی کھانا پکایا، دہی پھلکی بنائی، چھولے بنائے۔ رول اسی وقت تلنے کا سوچ کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ کام تو سارے ہی ہو جاتے ہیں، بس کچھ کام انسان خوش ہو کر کرتا ہے اور کچھ بوجھ سمجھ کر۔ نماز پڑھ کر ساس کو کھانا دیا اور اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا میز پر نکال کر بچوں کو بلانے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی ساس نرگس باجی سے فون پر کہہ رہی تھی، اس کی چابی بھرنی پڑتی ہے، آج سارا کچھ ٹائم پر کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ شام میں بھی نرگس آپی بھائی کے سامنے شیر بنی ہوئی تھی، یہ کرو وہ کرو ایسے کرو، امی کو کھانے میں یہ دیا کرو وہ نہ دیا کرو، ٹائم پر سب کچھ کیا کرو۔ جی جی کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے نرگس آپی چلی گئی۔ عمیر کا موڈ الگ خراب، امی کے ساتھ ہی کھانا مانگ کر کھا لیا اور پھر جا کر سو گئے۔ بچوں کو کھانا دے کر کچن سمیٹ کر لیٹی تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور بہت روئی۔ نہ جانے نیند کب مہربان ہوئی، نیند تو خیر شولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آج پڑوس کی آنٹی ساس کی طبیعت کو آئی ہوئی تھی۔ چائے اور نمکین کو ٹرے میں رکھ کر ساس کے کمرے میں آئی تو آنٹی دعوت دے رہی تھی۔ ساس نے تو منع کر دی طبیعت کی وجہ سے اور بہو کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ وہ تو خوش ہو گئی، ایسی محفلیں اسے شروع سے ہی پسند تھی جہاں اسے اچھے کھانے ملے۔ دوسرے دن جلدی جلدی کام نمٹایا اور آ گئی۔ دعوت دینے والی عورت کا لہجہ اتنا نرم اور دل چھو لینے والا تھا کہ دل کرتا تھا وہ کہتی جائے اور یہ لوگ سنتے جائیں تو دل کو بہت سکون ملتا۔ بے شک اوپر والا ہی بہترین بدلہ دینے والا ہوتا ہے۔ پھر عزت اور ذلت پر بہت ساری باتیں سنائی گئی کہ اگر کسی انسان کو پوری دنیا کے انسان مل کر بھی عزت دینا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک رب کی مرضی نہ ہو، اور اگر اوپر والا عزت دینا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس شخص کو ذلت یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک اوپر والے کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آج صبح اٹھی تو اتنی زور سے چکر آیا کہ گرنے کو تھی۔ عمیر کو بتایا تو جلدی سے ڈبل روٹی لے آئے، بچوں کو جیسے تیسے چائے بنا کر دی، اسکول بھیج کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ عمیر جاتے ہوئے گئے، میں جلدی آ جاؤں گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر چلوں گا، امی بھی سو رہی ہیں، تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ لیٹی تو آنکھ ایسی لگی کہ 11 بجے آنکھیں کھلی۔ ابھی اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور نرگس آپی آنکھیں نکالے کھڑی تھی۔ بس بس تم سوتی رہو، کوئی خیال ہے تمہیں بیمار ساس کا؟ ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ امی نے اور تمہیں سونے کے لیے لائے ہیں کیا؟ 11 بجنے کو ہیں۔ اماں کا فون آیا تو میں فوراً
اپنے گھر پر تالا ڈال کر نکلی۔ اماں کو دیکھا ہوں، شوگر بلڈ پریشر کی مریض ہیں، تمہیں تو کوئی خیال ہی نہیں۔ میری ماں کا، آپی میری طبیعت خراب ہے اس لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا، ہٹی کھٹی تو ہو تم؟ ہٹ حرام کہیں کی۔ نرگس آپی سے بحث اب فضول تھی۔ جلدی سے باتھ روم میں جا کر منہ پر چھینٹے ماری اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ اماں اور آپی دونوں تیز تیز بول رہی تھی۔ جلدی سے ٹرے میں ڈبل روٹی کے توس پر مکھن لگا کر رکھے اور دلیا بنانے لگی۔ چائے چڑھائی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگی کہ ابھی دیر سے گیٹ کھولنے کا بھی تانا مل جائے گا۔ دروازہ کھولا تو عمیر سامنے کھڑے تھے، وہ بھی آپی کے بچوں کو لے کر۔ اس نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ عمیر بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ ساس اور نند کو تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، خوب تیز تیز اس کے خلاف بولے جا رہی تھی۔ وہ کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ عمیر بچوں کو لے کر سیدھے ماں کے کمرے میں پہنچے تو بہن اپنے بچوں کو دیکھ کر عمیر سے پوچھنے لگی، خیریت ہے؟ تم میرے بچوں کو یہاں کیوں لائے؟ آپی، مجھے تم سے اس غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی۔ تم بچوں کو سوتا چھوڑ کر گھر کو تالا لگا کر امی کے پاس کیوں آئی ہو؟ اور موبائل کہاں ہے تمہارا؟ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ یہاں جاوید بھائی کا فون آیا تھا مجھے کہ تمہارے پڑوس والوں نے جاوید بھائی کو کال کر کے بتایا کہ گھر میں بچے زور سے لگاتار رو رہے ہیں، پھر بھی گھر میں تالا ہے، ساتھ ہی تم بھی فون نہیں اٹھا رہی۔ میں تو آج جلدی جلدی آنے کا بول کر گیا تھا، راستے میں ہی تھا کہ جاوید بھائی کا فون آیا کہ ان کے گھر جاؤں، کیونکہ انہیں پڑوس سے فون آیا ہے، تالا توڑ کر آپ کے بچوں کو لے کر آ رہا ہوں۔ جاوید بھائی تھوڑا دور تھے، وہ بھی نکلے ہوئے تھے، ادھر ہی آ رہے تھے، میں قریب تھا اس لیے جلدی پہنچ کر انہیں بتایا کہ میں بچوں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ برابر والے تو بھلے لوگ ہیں آپ کے کہ انہوں نے بتا دیا، ورنہ نہ جانے بچے کب تک روتے رہتے اور ان کا کیا حال ہوتا۔ اب تو ننند کا ایک رنگ آئے اور جائے۔ ارے اماں کا فون آیا تھا، عمیر کے بغیر ناشتہ پانی کے پڑی تھی، تمہاری بیوی کو تو کوئی خیال نہیں اماں کا، ہٹ حرام کہیں کی، جب دیکھو سوئی پڑی رہتی ہے، وقت پر کوئی کام نہیں کرتی۔ اماں کا تو تم بچوں کو چھوڑ کر نکل آئی آپی، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا۔ عائشہ کی صبح طبیعت خراب تھی، میں نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا اور میں ہی اسے کہہ کر گیا تھا کہ ابھی امی سو رہی ہیں، تم بھی ذرا آرام کر لو۔ اور آپی، امی تو شروع سے اپنا ناشتہ خود بنا کر کرتی تھی، تم نے عائشہ کے آنے کے بعد سے کہہ کر اماں کو بالکل بستر کا کر دیا ہے، جبکہ اماں کو ڈاکٹر نے واک کرنے کا کہا ہے۔ اس عمر میں شوگر بلڈ پریشر تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، بجائے اس کے کہ تم اماں سے یہ کہتی کہ اماں اٹھ کر خود ناشتہ بنا کر لو، تم نکل پڑی گھر سے بچوں کو چھوڑ کر، عائشہ کی کلاس لے سکو، کوئی موقع تم ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ آپی، ابھی عمیر بول ہی رہے تھے کہ دروازے پر دوبارہ بیل ہوئی، دیکھا تو بہنوئی جاوید بھائی کھڑے تھے، سلام کر کے عائشہ سائڈ میں ہو گئی۔ جاوید بھائی بہت غصے میں تھے، وہ تو آپ ہی پر آتے ہی برس پڑے، اس عورت کو تو صرف مائکے کی فکر ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں اور میرے بچے جائے بھاڑ میں، ہر وقت فون پر لگی رہتی ہے اپنی امی کے ساتھ کہ بھاوج کیا کر رہی ہے، بھاوج یہ کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا۔ میں شروع دن سے اس کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ تمہارے بھائی بھاوج اپنے گھر کے مسئلے خود جانے، مگر اس کی دلچسپی بجائے اپنے گھر ہونے کے اپنے مائکے میں لگی رہتی ہے کہ بھاوج کیا کر رہی ہوگی، کہ اماں کے گھر کیا ہو رہا ہوگا۔ نرگس باجی تو سر جھکائے شرمندگی سے سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی کہ سوائے سننے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ساس بھی خاموش داماد کی سن رہی تھی کیونکہ غلطی ان کی بیٹی کی ہی تھی۔ پھر عمیر نے صاف کہہ دیا کہ آپی، اس گھر کے معاملے امی کا خیال رکھنا میری اور میری بیوی کی ذمہ داری ہے، تم اپنا شوہر، اپنے بچوں اور اپنا سسرال دیکھو۔ آپی اور بچوں کو لے کر جاوید بھائی تو چلے گئے، امی کو ناشتہ دیکھ کر آئی تو عمیر طبیعت پوچھنے لگے، تم بھی ناشتہ کر لو۔
عائشہ پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس لیے میں جلدی آیا ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر کے یہاں دکھاؤں۔ پھر اپنا ناشتہ بناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے سب صحیح کیا۔ کچھ لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کا سوچتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔